الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم پر ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے۔ رمضان کی جو قدر و منزلت ہے وہ مسلمانوں سے مخفی نہیں۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی عبادت کے لیے کمر ہمت باندھ لیتے تھے، اور شعبان کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے۔ آپ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ رمضان خصوصی قدر و منزلت کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی پہلے ہونی چاہیے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ عزت افزائی کے لیے اور اس سے زیادہ سے زیادہ استفادے کے لیے امکانی کوششیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کی سعادتیں اور برکتیں جس حقیقی سبب کی وجہ سے ہیں، اور وہی عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسی کو صورت پیدا کریں جس سے ہمارا جس طرح رمضان سے ایک تعلق پیدا ہو، اسی طرح اس سے بھی ہمارا حقیقی تعلق پیدا ہو جائے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جتنی بھی رفتیں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، ان کا سبب صرف یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک نازل ہوا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں پروردگار نے یہی فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ رہے کہ اس کی قدر و منزلت کا حقیقی سبب صرف یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آن حضرت سے پوچھا گیا کبھی کہ آپ شعبان ہی میں رمضان کی تیاری کیوں شروع کر دیتے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ بلکہ میں آپ کی آگاہی کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کریم ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام تر رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر پیغمبر کو اس سے پہلے روزے رکھوائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے، حقیقت میں تو 30 روزے رکھوائے گئے تھے، خاص سبب پیش آیا کہ 10 روزوں کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کوہ طور پر بلا کر آپ کو روزے بھی رکھوائے گئے اور آپ کو اعتکاف بھی کروایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک جنگل میں روزے رکھے، وہیں اعتکاف فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پہاڑی کا باز کہا اور اپنے حواری اور اپنے نقی مقرر فرمائے۔ یہی حال باقی پیغمبروں کا بھی ہے جن کے حالات سے ہم واقف ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 کام پہلے ضرور کروائے گئے، اور یہی دونوں کام حضور نے بھی کیے۔ یہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو خلوت نشینی زیادہ زیادہ عزیز ہوتی جاتی تھی جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا، یعنی اس سے پہلے عام لوگوں سے ملنا جلنا، کاروبار کرنا، بچوں سے پیار کرنا، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ لیکن جیسے جیسے عمر شریف بڑھتی گئی ہے اور 39واں 40واں سال آیا ہے تو آپ کی خلوت نشینی میں اضافہ ہو گیا۔ گھر چھوڑ کر آپ غار میں جا کر رہنے لگے، بعض وقت کئی دن گزر جاتے، اور بعض دفعہ لوٹ کے نہ آتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو خود جا کے معلوم کرنا پڑتا، یا اس وقت لوٹ کے آتے جب کھانا پینا ختم ہو جاتا۔ یہ جو حضور وہاں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور کسی خاص سوچ میں ڈوبے رہتے، حدیث میں اس کو تحنس کا نام دیا گیا، اور یہ تحنس کا ایسے ہی سمجھیے جیسے ہم اعتکاف کرتے۔ اور اس کے بعد پھر یعنی 30 دن کا یہ روزے جب مکمل ہوئے ہیں خاص طور پر، تو اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا۔
قرآن کریم ہی کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل قرار دیے گئے ہیں، بلکہ سید العالمین قرار دیے گئے ہیں۔ کیونکہ معراج کے سفر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع تھے، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی امامت کون کرے، کیونکہ امامت وہی کرے گا جن میں سب سے افضل ہوگا۔ تو سب نے اپنے اپنے فضائل بیان کیے، ایک بڑے بڑے رسولوں نے۔ تو آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ آپ بھی بیان فرمائیں جو اللہ نے آپ پر عنایات کی ہیں۔ تو ان میں سے من جملہ ان میں سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں، وہ آخری رسول جسے اللہ نے قرآن کریم جیسی دولت عطا کی۔ تو جیسے آپ نے یہ بات فرمائی تو جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے بڑھا دیا، کہا جسے اللہ نے قرآن دیا ہے وہی اس قابل ہے کہ ان اماموں کا امام بنے اور انبیاء کی قیادت کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور کی فضیلت کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا سبب قرآن کریم کا ملنا ہے۔ اسی طرح یہ امت جو ہے اس کو خیر الامم قرار دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ امت اس کتاب کی حامل ہے اور اللہ کے رسول کی وارث ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی تعلق پیدا ہوا ہے قرآن کریم کا، وہیں وہیں عظمت تقسیم ہوئی۔ مثلا جہاں نازل ہوا ہے جس بستی میں اور جس شہر میں، اس بستی کو تمام بستیوں کا سب بستیوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جہاں حضور ہجرت کر کے گئے ہیں، اس میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس شہر کو فضیلت ملی ہے، وہاں اس فضیلت کی یہ وجہ بھی ہے کہ قرآن کریم وہاں منتقل ہوا ہے اور قرآن کریم کا اصل انقلاب وہاں برپا ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے اس رمضان کو حقیقی عظمت ملی ہے، اس لیے ہم رمضان کی صحیح قدر اسی صورت میں کر سکتے ہیں اور اس کے حقوق بھی اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق قریبی پیدا کریں۔ قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، کیونکہ کسی بھی کتاب کو سیکھنے کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ سیکھے جائیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے لیے بھی بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ اور میں کہ جو آدمی الف لام میم کہتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ لفظ ہے اور لام الگ اور میم الگ۔ ہر لفظ پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس طرح الف لام میم کہنے والا 30 نیکیاں کما لیتا ہے۔ اسی طرح آپ حروف اور الفاظ گنتے جائیے قرآن کریم کے، تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس طرح وہ ڈھیروں نیکیاں جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو کوئی آدمی سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور دل و دماغ میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور وزٹ فرما رہے تھے مسجد نبوی کا، جیسے پہلے عام طور پہ آپ کا معمول تھا، تو مختلف حلقوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے حلقے میں پہنچے تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم چونکہ تعلیم میں لگے ہوئے ہو اس لیے میں تم میں بیٹھوں گا۔ آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا یہ جو عقیق کا علاقہ ہے جس میں منڈی مویشیاں لگتی ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیر عثمان بھی ہے اور مسجد القبلتین بھی، اس کے درمیان کا سارا علاقہ آگے گورنر ہاؤس ہے، اس کو اس زمانے میں وادی عقیق کہا جاتا تھا، اور منڈی مویشی یہاں ہر مہینے میں یا ہر چند مہینے کے بعد لگا کرتی تھی۔ کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے اس منڈی میں جائے گا صبح سویرے منہ اندھیرے، تو اس کو ایک سرخ اونٹ ملے گا، بغیر کچھ کوئی پیسہ خرچ کیے، بغیر کوئی گناہ کمائے اور بغیر کوئی کسی چیز کو چرائے، مفت اس کے ہاتھ ایک سرخ اونٹ آ جائے گا۔ تو کہا تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے کہا حضور ہم میں سے تو کسی کو رات کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اس زمانے میں سرخ اونٹ یوں سمجھیے جیسے آج کی قیمتی گاڑی، کہ ہم جیسے غریبوں کو اگر اتنی بڑی دولت مل جائے صرف صبح جانے سے، تو کہاں سوئے گا رات کو؟ اور میں کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو، جس آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت یاد کر لی اس نے سرخ اونٹ حاصل کر لی، اور جس نے 2 آیتیں یاد کر لی اس نے 2 سرخ اونٹ حاصل کر لی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں قرآن کریم کی برکتیں کیا ہے، اس کی سعادتیں کیا ہے۔
لیکن اصل سوال یہ ہے، جہاں آ کر یہ معاملہ رکتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو اپنی جگہ، اس کے اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کی جو حقیقی قدر و منزلت ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی قیمت ہے، امت مسلمہ عام طور پر اس پر توجہ نہیں کرتی۔ یعنی ہم یہ تو کرتے ہیں، اس کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رمضان میں خوب اس کی تلاوت کریں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس طرح ظاہر ہے کہ انبار جمع ہو جائے گا نیکیوں کا۔ اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مرحوم کو بخشوایا بھی جا سکتا ہے، اگر اثار ثواب کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ ان باتوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو حقیقی مقام دیا تھا، وہ ہم اس کو کیوں نہیں دیتے، وہ کیا ہے؟ مثلا اس بارے میں صرف 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہماری یہ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ مخلوقات میں کسی کو اللہ نے وہ شرف نہیں بخشا جتنا مشرف حضور کی ذات کو بنایا۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضور کے پاؤں کی دھول بھی پوری کائنات بیچ کر بھی خریدی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ عرش معلیٰ جس کو خاص نسبت ہے اللہ کی ذات سے، حضور اس سے بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے 40 سال تک کبھی لوگوں سے کہنے سننے کا کوئی معاملہ نہ رکھا، کسی آدمی نے آپ کی زبان سے کبھی کلمہ نصیحت تک نہ سنا، حالانکہ خوش اتوار آپ پہلے دن سے تھے، آپ کے سیرت و کردار کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، جو جاننے والے لوگ تھے مثالیں دیتے تھے اپنے بچوں کو کہ جوان ہو تو ایسا ہو، ڈھلتی ہوئی عمر میں بھی آپ کی مثالیں دی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات ہر دل عزیز تھی، آپ کو الصادق الامین کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ایک جملہ ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے کبھی کو بات کہی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تنہائی، خلوت نشینی، عزلت نشینی یہ آپ کو عزیز ہوتی گئی، لوگوں سے دور ہٹتے گئے، حتیٰ کہ گھر والوں سے بھی، اور بالکل ہی غار کے باسی ہو کے رہ گئے۔ لیکن جیسے ہی قرآن کریم کا نزول ہوا، آپ نہ صرف غار سے اتر کے آئے بلکہ پلٹ کے کبھی نہ گئے۔ جنہیں کبھی کسی سے ملنا تک پسند نہیں تھا، آپ نے ایک ایک آدمی کے گھر پہ جا کے دستک دی، ایک ایک گریبان پکڑ کے کھینچا اور ان کو توجہ دلائی، اور جب لوگوں کو توجہ دلاتے، ان سے ملتے تھے تو ان کو سناتے کیا تھے؟ صرف قرآن کریم۔ یعنی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، جب بھی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے، وہ آپ کا تعارف کراتے، اور آپ سے جب متعارف ہو جاتے وہ لوگ تو آپ ان کو قرآن کریم پڑھ کے سناتے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ عظیم کتاب جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے، تم اس کے بول دیکھو، اس کے کلمات دیکھو، اس کے جملے دیکھو، اس کا در و بست دیکھو، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھو، کیا یہ کلام کسی انسان کا؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اور جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے ظاہر وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا، 13 سال تک آپ نے مکے میں یہ دعوت کا کام کیا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کریم کے واسطے سے بلایا، قرآن کریم کو بطور معجزہ پیش کیا۔ اس معاملے میں اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جو آن حضرت کو نہیں پہنچایا گیا، کوئی اذیت ایسی نہیں جو حضور نے برداشت نہیں کی۔ کس لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضور کا کبھی زندگی میں کسی سے جھگڑا نہیں ہوا۔ عرب تو ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے عادی تھے، لیکن حضور کبھی کسی نہیں لڑے زندگی میں، آپ سے کبھی کوئی نہیں الجھا۔ یعنی یہ ریکارڈ ہے جاہلیت کا بھی، اس زمانے میں بہت ساری سینہ بسینہ چیزیں محفوظ ہیں، وہ لوگ دشمن اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضور سے کبھی کسی کا ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ سے اختلاف کی نوبت پہنچی۔ لیکن جیسے ہی حضور 40واں سال گزار کے دعوت کا کام کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھ کے لوگوں کو سنانا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، اور مکے کی سرزمین جو کبھی آپ کے لیے سب سے پسندیدہ سرزمین تھی اور آپ اس زمین کے سب سے پسندیدہ فرد تھے، وہ زمین آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ انگارے اگلنا شروع کر دیے، وہ آپ کے لیے نفرت کا جہنم بن گئی۔
لوگوں نے آپ کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ جب ان سے دل برداشتہ ہو کر طائف گئے تو طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ ساری دنیا جانتی۔ میں اس میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ عظیم رسول جس کی قدر و منزلت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہے، اس نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں تو کس لیے؟ صرف قرآن کریم کے لیے۔ اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی تو صرف قرآن کریم کی خاطر۔ اس نے طائف کے پتھر کھائے تو صرف قرآن کریم کے لیے، اور مدینے میں جا کر اپنے عزیزوں تک کو قربان کروایا، خود آپ زخمی ہوئے، آپ کے جان سے پیارے چچا ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، وہ دکھ اٹھائے جو دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائے، اور یہ کس کے لیے؟ صرف قرآن کریم کی عظمت کے لیے، قرآن کریم کے بیان کے لیے، قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، قرآن پاک کے نفوذ کے لیے۔ یہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول، آپ کی قدر و منزلت سر آنکھوں پر، اللہ کے ہزار درود ہوں ان پر، ہزار سلام پہنچے ان پر، ان کے اعلیٰ مرتبے کا کوئی آدمی کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اندازہ کریں ان کے سارے مراتب، ان کی ساری فضیلتیں کس کام آئیں؟ قرآن کریم کی خاطر۔ آپ نے جب تک قرآن کریم کو اس دھرتی پر نافذ نہیں کر دیا اور پورا جزیرہ عرب اس کی مملکت کو تسلیم نہیں کرنے لگا، اس وقت تک حضور نے رات نہ دن ایک لمحہ بھی آرام کا نہیں گزارا۔ تو جس اللہ کی کتاب کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات گرامی نے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا ہو، اے کاش ہم کبھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں یا مسلمانوں کے لیے اس کا حقیقی مرتبہ کیا ہے۔ اور جبکہ حضور دنیا سے جاتا ہوا دنیا سے ہر شخص وہ بات کہتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حضور دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری بات فرما رہے ہیں، جبکہ آپ کی آواز بھی کمزوری کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی تھی، تو آخری بات جو آپ سے سنی گئی وہ یہ تھی کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اور سنت کیا ہے؟ کتاب کی شرح۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کتاب سے یعنی اسی کتاب کی وجہ سے میں کہہ چکا ہوں کہ حقیقی مراتب تقسیم ہوئے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملی ہیں، ہر چیز کو اسی وجہ سے عزت ملی ہے۔ رمضان کی بھی جتنی عزتیں اور عظمتیں ہیں وہ صرف اس کتاب کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے لیے اس کتاب کی اصل حیثیت یہ ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب زندگی ہے، وہ کتاب انقلاب ہے، اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے، ہماری اولادوں سے زیادہ عزیز ہے، ہماری عزتوں سے فزوں تر ہے، ہماری کسی چیز کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان قرآن کریم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بات ہے جس کا سمجھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کا جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ کا شکر ہے مسلمان پڑھتے تو ہیں، جیسے کیسے بھی پڑھتے، چلیے اگر اس کو سمجھتے نہیں، یہ ایک کہنا چاہیے تکلیف دہ بات ہے، کسی بڑے آدمی نے کہی تھی کہ قرآن کریم دنیا میں ایک عجیب کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ اتنی اس قدر تعداد میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اس کے پڑھنے والے اتنی تعداد میں کسی کتاب کے نہیں۔ لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ لوگ اس سے دل و دماغ کا رشتہ رکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس پر واری ساری جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کو سمجھنے والے بہت کم تعداد میں۔ یہ ہمارا ایک عجیب حادثہ ہے۔ لیکن میں جو بات اور کہنے لگا ہوں وہ اگرچہ یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ تھوڑے سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ قرآن کریم کا طریق اصلاح ہے۔ قرآن کریم کا جو موضوع ہے اصل نا، وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ الہیات موضوع نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا موضوع انسان ہے۔ وہ دنیا میں انسان کی اصلاح کے لیے آیا، اگرچہ وہ اشارتاً اور ضرورتاً ہر موضوع پہ بات کرتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا علم کا شعبہ نہیں جس میں قرآن کریم کی اپنی ایک رائے نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس نے کچھ نہ کچھ نہیں کہا ہو، بلکہ بعض بڑے لوگوں کی رائے بالکل صحیح ہے، پڑھنے کے بعد اس کی تائید کرنا پڑتی ہے کہ بعض ایسی الجھی ہوئی علمی گتھیاں جن کے سلجھاؤ کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ملتا، اور آدمی لائبریریاں تک کھنگال مارتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے اس کے بعد جملے ان عقدوں کو واشگاف کر دیتے ہیں۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس آیت میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم کا انداز اتنا بے ساختہ ہے اور اس کے اندر اس قدر جامعیت ہے کہ اگر آدمی اس کو غور سے پڑھتا ہے نا، لیکن پتہ اس وقت اس کو قدر ہوتی ہے جب واقعی کسی معاملے میں الجھا ہوا اور کہیں سے اس کو عقدہ شفا نہ ملے، وہ الجھتا چلا جائے۔
لیکن جب قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا تو اچانک وہ محسوس کرتا کہ ہاں یہ ہے وہ جگہ. بس میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. غالباً علامہ اسد نے، جن کا نام، وہ یہودی نو مسلم تھے، جرمن تھے، تو انہوں نے اپنے حالات جو لکھے ہیں، ان کی کتاب طوفان سے ساحل تک اردو میں تو اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اصل انگریزی میں اس کی کتاب کا نام روڈ ٹو مکہ ہے. اس میں لکھا کہ جب میں عرب کا سفر کر رہا تھا اور میں مطالعہ کر رہا تھا مسلمانوں کا، اور اس کے واسطے سے میں سمجھنا چاہتا تھا اسلام کو، تو کہا میں ویسے تو بہت سارے ملکوں میں گیا اور میری بیوی میرے ساتھ تھی. میں ایک بات پر ہمیشہ الجھا رہتا تھا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرتا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کبھی مغرب میں، مشرق میں، ہر طرف انسانوں کے چہروں کو کبھی غور سے دیکھا؟ انہوں نے کہا پہلے تو نہیں دیکھا، اب میں دیکھنے لگی ہوں. میں نے کہا تم غور سے دیکھو گے نا، فیس ریڈنگ کرو گے، تو تم محسوس کرو گے کہ ہر چہرے پر ایک پریشانی ہے، ہر آدمی الجھا ہوا، کسی آدمی کو آسودہ نہیں پاؤ گے. معلوم ہوتا ہے چہرے پر پریشانیاں لکھی ہوئی، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس پر مہینوں سوچا، آپ سے مشورے کیے، ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا. کہا ان دنوں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم اپنے سرہانے رکھ کے سوتے تھے. کہا ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ہم سفر سے آئے لوٹ کے، تو سونے سے پہلے میں نے قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ گیا. کہا اچانک میرے سامنے یہ صورت آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو میں نے چیختے ہوئے کہا اپنی بیوی سے کہ وہ راز میں نے پا لیا جو آج تک مجھے نہیں ملتا تھا، کہ دنیا کی پریشانی کا حال ہر چیز کی کثرت کی خواہش ہے. کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بھی رکاؤ نہیں، کہیں اٹکاؤ نہیں، کہیں اطمینان نہیں، کہیں قناعت نہیں، کہیں کفایت نہیں. جس انسان کو بھی دیکھو وہ ایک کثرت کی خواہش میں مبتلا ہے کہ مال و زر کی کثرت چاہیے، اولاد کی کثرت چاہیے، عہدہ و منصب کی کثرت چاہیے، کاروبار کی کثرت چاہیے، ملوں کی کثرت چاہیے. ہر چیز کی کثرت کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس نے انسان سے اطمینان چھین لی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ صورت ہے جو عام طور پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. لیکن جس آدمی کو ایک عقدہ پیش آیا، ایک الجھن پیش آئی، اور اس کو کہیں اس کا جواب نہیں ملا، اور اچانک قرآن کریم کھولا تو اس کو جواب مل گیا. ایسے ہر اس آدمی کے تجربات ہوں گے جو قرآن کریم کو واقعی سمجھنے کی نیت سے پڑھتا ہے. تو قرآن کریم ایک ایسی بے ساختہ کتاب ہے جو ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق مالا مال کرتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا موضوع ہے انسان، وہ انسان کی اصلاح کرتی. لیکن ہم مسلمانوں کو عام طور پہ اس کا کبھی خیال نہیں گزرتا کہ اس کا طریقہ اصلاح کیا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ اس کا طریقہ اصلاح کیا ہے. حالانکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہوگا وہ یقیناً فطری ہوگا. جب آپ تلاش کریں کہ فطرت کس طرح علاج کرتی ہے، یا فطرت کس طرح اصلاح کرتی ہے، یا فطرت کس طرح تعمیر کرتی ہے، تو میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو قطع زمین دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہیں اس پر محنت کرنی ہے اور اس سے اپنی روزی حاصل کرنی، وہ ظاہر ہے جب اس قطع زمین پہ جائے گا تو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیا کرے گا. جب وہاں جا کے دیکھے گا قدآور درخت کھڑے ہیں، بڑے بلند ٹیلے ہیں، بڑی گہری کھائیاں ہیں، جڑی بوٹیوں نے پوری زمین کو روک رکھا ہے اس طرح پھیلی ہوئی. اب وہ حیران ہو کے سوچے گا کہ یا اللہ میں یہ کہاں کروں، کیا کس طرح روزی حاصل کروں. اب اس کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ پہلا کام یہ کرے جسے ہم تخریب کہتے ہیں. تخریب کیا ہے؟ ہر چیز کو برباد کر دینا، ہر چیز کو توڑ دینا، ہر چیز کو تباہ کر دینا. اس کا کام یہ ہے وہ کسی لے، درانتی پکڑے اور ان جڑی بوٹیوں سے زمین کو خالی کرے، پھر وہ کڑہاڑا پکڑے اور درختوں کو کاٹے، وہ بلڈوزر لائے اور اس سے وہ زمین کو صاف کرے اور ہموار کرے، اس کی کھائیوں کو پر کرے اور اس کو ٹیلے اٹھا کے باہر پھینکے. جب وہ یہ تخریب کا عمل مکمل کر لے گا تو زمین ہموار ہو جائے گی. اب اس کا دوسرا کام فوری طور پہ یہ شروع ہو جاتا ہے
کہ اب زمین اس قابل ہو گئی ہے کہ آپ اس میں کاشت کریں، اب آپ ہل چلائیں، سہاگا دیں، تخم پاشی کریں، لیکن اس کے لیے پہلا کام یہ ہے، یہ دوسرا کام جب شروع ہوگا تو اس میں پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بیج تلاش کریں جس کو واقعی تخم صالح کہا جا سکے، جو اگنے کے قابل ہو۔ اگر آپ نے زمین کو ہموار تو کر لیا، وہ کاشت کے قابل ہو گئی، لیکن آپ نے اس میں بیج نہیں بویا جو اگنے کے قابل ہو، تو آپ کی ساری محنت کارے جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ گھر جا کے سو گئے، بچوں کے پاس چلے گئے، 6 مہینے کے بعد لوٹ کے آئے کہ میں آرام کرنے چلا گیا ہوں، اتنی میں نے محنت کی ہے، زمین اب تیار ہو گئی ہے، جب 6 مہینے کے بعد آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جڑی بوٹیوں نے پھر پوری زمین کو بھر دیا۔ اس لیے کہ زمین کے اندر جو مادہ نبوہ ہے، جو اس میں اگنے کی طاقت ہے، وہ تو نہیں رکتا نا۔ آپ سو جائیں وہ تو اگتا رہے گا، وہ تو اپنا کام کرے گا۔ بالکل یہی حال انسانی دل و دماغ کا ہے۔ اللہ نے انسانی دلوں کو زمین سے تشبیہ دی۔ انسان بالکل، قرآن کریم نے بالکل یہی طریقہ ہمیں بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اس طرح جو قرآن کہتا ہے، تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ دل و دماغ کو اچھی طرح دیکھو، اس میں کھائیاں کتنی ہیں بد اخلاقیوں کی، اس میں جڑی بوٹیاں غلط خیالات کی کتنی پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جھوٹے عزموں کے کتنے قدآور درخت کھڑے، اتنے کتنے غلط تصورات ہیں، علمی ہو یا دوسرے یا رسم و رواج، جو ہم نے بالکل ٹیلوں کی طرح یہاں گاڑ رکھے ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک نہیں کریں گے اور زمین کو ہموار نہیں کریں گے اور اس قابل نہیں بنائیں گے کہ اس میں قرآن کریم کا صالح تخمہ بو سکے، تو ظاہر ہے اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اپنے تحفظات ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ میں پہلے جن خیالات کو اختیار کر چکا ہوں میں ان کو نہیں نکالتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلے پارے میں جب ہم تخلیق آدم کا واقعہ پڑھتے ہیں، پھر خلافت آدم کا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اپنے اس آدمی کا نظریہ بھی رکھتے ہیں جس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا، لینن کا، لینن کی ایوولوشن تھیوری ہے، اس کا نظریہ ارتقاء، اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے جب تک اپنے دل و دماغ سے یہ تصور نہیں نکالیں گے نظریہ ارتقاء کا، اس وقت تک آپ خلافت آدم اور تخلیق آدم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسلام کی ایک معیشت ہے، آپ اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایمان لا چکے ہیں اگر سوشلزم پر بھی اور یا سرمایہ داری پر، اور ہم مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں، جب تک آپ اس کے بارے میں یکسو نہیں ہوتے اور آپ کا یہی رویہ رہتا ہے تو ظاہر ہے اسلام کا نظام معیشت آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ قرآن کریم کا طریقہ اصلاح یہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے ذہنی تحفظات، قلبی تحفظات سے آزاد ہو کر قرآن کریم کی طرف نہیں آئیں گے، یہی وہ بات ہے جو اللہ کبر ٹھنڈی رکھے اقبال کی، جو اس نے سمجھی۔ اس نے کہا کہ نہاد زندگی میں ابتدا لا، انتہا اللہ، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ۔ یہ لا کیا ہے؟ یہ تخریب کا عمل، اور اللہ کیا ہے؟ تخم صالح جو آپ نے بونا ہے، وہ نظریات جو قرآن پیش کرتا ہے۔ کہا اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا، اولاً تو لا ہی نصیب نہیں، اور اگر لا جیسے مغرب نے استعمال کیا تو وہاں پہنچ کے رک گئے، اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ قرآن کریم اللہ دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہیں اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ملنا چاہیے، وہ قرآن کریم دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کو ان تحفظات سے پاک کرو۔ تو اقبال وہی کہتا ہے کہ نہاد زندگی میں ابتدا لا، انتہا اللہ، اور پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ۔ وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ۔ اور مغرب کے بارے میں اس کی تشخیص یہ ہے کہ وہ لوگ لا تک ضرور پہنچے، اللہ سے پہلے رک گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بے خدا تہذیب پیدا ہوئی، خدا بیزار تمدن پیدا ہوا، ایسا انسان پیدا ہوا جو خواہشات کے زیر اثر اور اس کا اسیر ہے۔ یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ لا صلاتی نہ کلیسا لا الہ، ہر چیز کو لا کے کلہاڑے سے مار ڈالا، لیکن اگلا مرحلہ چھوڑ دیا۔ اسی وہ کہتا کہ لبا لب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، کہ شیشہ تہذیب حاضر چھلک رہا ہے
لا کی شراب سے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں الا نہیں۔ تو میری گزارشات کا حاصل صرف یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کیا بلکہ اس امت کی تمام عظمتوں کا سبب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم، اگر ہم اس رمضان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم قرآن کریم سے تعلق جوڑیں، قرآن کریم کی قدر و منزلت کو سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اتنی قربانیاں دی اس کا اصل پیغام پہچانیں، اور اس کو یہ جانیں کہ وہ ہمارے اصلاح کے لیے دنیا میں آیا ہے، ہم اس کے موضوع ہیں، انسان اس کا موضوع ہے، اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم اس سے پہلے اختیار کر چکے ہیں ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جن چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا چکے ہیں اس کا جائزہ لے کے دیکھیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہے تو ان جڑی بوٹیوں کو اور جھاڑ جھنکار کو نکال باہر کریں۔ اس کے بعد یہ صالح تخم ہے اور دنیا کا سب سے قیمتی جوہر جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم پھر آزما کے دیکھیں، اس کے نتیجے میں وہ انسان پیدا ہوگا جس کو ہم ابو بکر و عمر کہتے ہیں اور عثمان و علی کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا قیمتی موقع ہے ہمارے پاس کہ اللہ کا یہ عظیم مہینہ وہ ہمارے سر پر سایہ ڈال رہا ہے، قرآن کریم کی عظمتوں کو لے کر وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو زیادہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسی حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ روز ہم ایک پارہ قرآن کریم کا، اس کا خلاصہ مناسب الفاظ میں، مناسب تفصیل کے ساتھ، جتنی وقت میں کفایت ہو اور جتنا وقت گنجائش دے سکے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ ظاہر ہے اتنا تفصیلی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ نے واقعی پورے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے، لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، بہت ضروری، کہ جن کا ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچ جائیں گی۔ یہ ایک ہماری ادنا سی کاوش ہے جس کے لیے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو اختتام تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔